کا مال قیامت والے دن ایک زہریلے ناگ کی صورت میں لایا جائے گا جس کا سر گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس انسان کی باچھوں کو پکڑ کے چیرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب نے اچھا درود شریف پڑھا، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1 سورہ المؤمنون آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا نور ہمارے سینوں کو، دلوں کو، ہماری روحوں کو نصیب فرمائے۔ دنیا آخرت میں قرآن کے صدقے اللہ میں فلاح و کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ وہ تمام صفات بیان فرما رہا ہے جن کو اپنا کر انسان ابدی کامیابیاں پا سکتا ہے۔ آج کی آیت جو آج کے درس میں شامل ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین ہم، اور وہ لوگ جو رہتے ہیں للزکوٰۃ، نظام زکوٰۃ کے لیے، فاعلون، فعال۔ دوسرا ترجمہ، والذین، اور وہ لوگ، والذین ہم، اور وہ لوگ جو ہیں للزکوٰۃ فاعلون، ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہ لوگ جو ہیں جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرنے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری شرط مومنین کے لیے جو رکھی ہے وہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کامیاب کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کیا معنی ہے جی؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، ستھرا کرنا۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ ہر پسندیدہ اور قابل تحسین کام زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی اچھا کام کرے، قابل تحسین کام کرے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تزکیہ پا گیا، وہ پاک ہو گیا۔ اور سورہ النجم آیت نمبر ہے 32، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی تعریف نہ کیا کرو، تم اپنا حسن بیان نہ کیا کرو، تم اپنی اچھی چیز بیان نہ کیا کرو، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو۔ یعنی تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قابل تعریف، یعنی کہ اپنی وہ تعریف جو تمہارا نفس پسند کرتا ہے وہ نہ کرو۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 14، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنا باطن پاک اور صاف کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا اندر کھنگال کے دھو لیا، صاف کر لیا، پاک کر لیا۔ اور یہ تو تھا کہ پاک کرنے کے معنی میں زکوٰۃ، اور اب آتے ہیں جو دوسرا معنی ہے، اصطلاحی معنی، وہ ہے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم، لیجئے ان کے اموال میں سے، صدقۃً، صدقہ، تو طہرہم، اور ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے ان کے باطن کو بھی پاک اور صاف کیجئے۔ یعنی صدقہ جو ہم لیتے ہیں یا صدقہ ہم دیتے ہیں، یا ظاہر ہے کہ عاملین لے کر غریبوں کو دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اس سے بھی مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب ان معانی میں اگر ہم قرآن حکیم کی تفسیر اور عملی سبق
سیکھنا چاہیں تو وہ پہلا تو یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں، ہم ایسی روش اختیار کریں، ہم ایسی گفتگو اور ایسی باتیں کریں جو قابل تحسین ہوں. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے کام اور ایسی باتیں کرنے والے لوگ بھی قرآن کے مطابق کامیاب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب دوسرے معنی کی طرف آتے ہیں کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو نظام زکوٰۃ کے لیے ہمیشہ فعال رہتے ہیں. اگر وہ دینے والا ہاتھ ہے پھر بھی فعال رہتے ہیں، اور اگر وہ دینے والا ہاتھ نہیں ہے تو مدد کر کے لوگوں سے لے کے عاملین بن کے فعال رہتے ہیں. نظام زکوٰۃ کے لیے آپ اہمیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو باوجود اس کے کہ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نہ مارو، کیا جہاد کر رہے ہیں، جہاد نہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ حکم جو کہ فرض ہے، جس کا حکم قرآن میں ہے، جس کا حکم رسول اللہ کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابھی جو چیز فرض ہے اس کا تو میں کسی کو انکار نہیں کرنے دوں گا. جو بندہ بھی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. انہوں نے باقاعدہ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد لڑا. جب جہاد لڑا تو پھر تمام صحابہ کرام جو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اپنے لوگوں کے خلاف نہ لڑیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا یہ تو اپنے ہے ہی نہیں ہے، جو کہ رسول اللہ اور قرآن و حدیث کا منکر ہو گیا وہ اپنا کہاں ہوا. تو سب نے مانا کہ یہ خلیفہ اول بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق راستہ ہے، جو شریعت ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے اختیار کریں. ان میں سے کوئی بندہ بھی کسی راستے سے پیچھے نہ ہٹے، کسی حکم سے پیچھے نہ ہٹے کہ وہ ناکام نہ ہو جائے کہیں. تو اب اللہ پاک چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام بھی فعال رہے اور زکوٰۃ لوگ دیں. یہ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے مومنین کی فلاح کے لیے. تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو تو دیتے ہیں وہ کامیاب ہیں قرآن کہتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے جی؟ ان کے لیے ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 120 کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے اموال قیامت والے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے اموال، مال و دولت لے کر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پر لگا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. بخاری شریف کی ایک حدیث بھی سن لیجئے. نبی پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اپنا مال جمع کر کے رکھتے تھے یا حرام کماتے تھے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کا مال قیامت والے دن ایک زہریلے ناگ کی صورت میں لایا جائے گا جس کا سر گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وہ سانپ اس انسان کی باچھوں کو پکڑ کے چیرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا. تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے کہ زکوٰۃ ہر صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے اور زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن حکیم کہتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ کامیاب ترین مومن وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی کی سند دی ہے. ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں.
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تمام تر شریعت کے احکامات کی پیروی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پر زکوٰۃ واجب ہے تو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر واجب نہیں ہے تو پھر اسے اچھے طریقے سے بیان کر کے دوسروں کو ادا کرنے کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔